بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ناظرین اور سنتے سامعین کو منصور خٹک کا سلام۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ خاتون کی سچی داستان ہے، جسے شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ اسے صرف عورتیں سنیں، کوئی مرد نہ سنے، کیونکہ آخر میں پھر آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ خاتون کی کہانی ہے جو ہر بات کا جواب قرآن مجید سے دیا کرتی تھی۔ آپ نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ محترم سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں سٹوری کی جانب۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج بیت اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی غرض سے گھر سے نکلا۔ راستے میں ایک عمر رسیدہ خاتون ملی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے قافلے سے بھٹک چکی ہیں۔ عبداللہ: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتون: سلام قولا من رب الرحیم، یعنی رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ عبداللہ: یا رحمک اللہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ خاتون: من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہیں۔ عبداللہ: آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ خاتون: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج سے فارغ ہو کر بیت المقدس کی طرف جانا چاہ رہی ہے۔ عبداللہ: آپ یہاں پر کتنے دن سے ہیں؟ خاتون: ثلاث لیال سویہ، متواتر 3 دن، متواتر 3 رات۔ عبداللہ: آپ کے پاس کھانے پینے کا کیا بندوبست ہے؟ خاتون: هو یطعمنی ویسقین، وہی اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ عبداللہ: آپ وضو کس چیز سے کرتی ہیں؟ خاتون: فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ عبداللہ: میرے پاس کھانا ہے، چاہیں تو آپ کھا سکتی ہیں۔ خاتون: ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، مراد یہ کہ میں روزہ سے ہوں۔ عبداللہ: اما یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ خاتون: ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص خوشی سے نیکی کرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ عبداللہ: سفر میں روزہ توڑنا تو ہمارے لیے حلال ہے۔ خاتون: وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جب مجھے احساس ہوا کہ ہر بات کا جواب صرف قرآن سے دیتی ہے تو میں نے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔
عبداللہ آپ میری طرح بات کیوں نہیں کرتی؟ خاتون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے جو اسے لکھ لیتا ہے۔ عبداللہ آپ کس قبیلہ سے ہیں؟ خاتون ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ عبداللہ میں نے آپ سے غلط سوال کر دیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ خاتون لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ عبداللہ کیا میں آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر آپ کے قافلے تک چھوڑ دوں؟ خاتون وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، یعنی اگر تم یہ احسان کر دو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر دے گا۔ میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تو اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ضعیف عورت ہے، شاید سوار ہونے میں کوئی پریشانی ہوگی تو میں مدد کر دوں گا۔ خاتون قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ میں نے اپنی نگاہیں آنکھیں پھیر لیں اور کہا بیٹھ جائیے۔ جب وہ خاتون بیٹھنے لگی تو اونٹنی بدک گئی اور ان کا کپڑا تھوڑا سا ہٹ گیا۔ خاتون وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ عبداللہ آپ کچھ دیر صبر کیجئے، میں اونٹنی کا پیر باندھ دیتا ہوں۔ خاتون ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ مراد یہ کہ آپ بہت عقل مند انسان ہیں۔ عبداللہ جی تیار ہے، اب آپ بیٹھ جائیے۔ خاتون جب سوار ہوئی تو کہنے لگی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مخلوقات کو مسخر کر دیا اور ہم اپنی قوت سے انہیں مسخر نہ کر سکے، اور بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں اونٹنی کے لگام کو پکڑ کر تیز تیز چلنے لگا، اور اونٹنی کو تیز رفتار چلانے کے لیے جو آواز یعنی سیٹی وغیرہ دی جاتی ہے میں دینے لگا۔ خاتون واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھو اور اپنی آواز پست کرو۔ تو میں اپنی رفتار میں میانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے عربی اشعار گنگنانے لگا۔ خاتون فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، جس قدر بھی آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اشعار گنگنانے سے بہتر ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ عبداللہ اللہ رب العزت نے آپ پر بہت رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے۔ خاتون وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، یعنی آپ بہت عقل مند ہیں۔ جب میں تھوڑا دور چلا گیا تو میں نے سوال کیا عبداللہ کیا اس سفر میں آپ کا خامد ہے؟ خاتون یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ذہنی طور پر تکلیف ہوگی۔
میں سمجھ گیا کہ اس کا خاوند اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے چلنے لگا اور کوئی بات چیت نہیں کی یہاں تک کہ اس کے قافلے سے جا ملا۔ عبداللہ، میں آپ کا کون ہے؟ خاتون: المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد تو دنیا کی زینت ہے۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس قافلے میں ان کے بچے ہیں، تو میں نے پوچھا ان کی پہچان کیا ہے؟ خاتون: وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، اور بھی بہت ساری نشانیاں مقرر فرمائیں اور ستاروں سے بھی لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مراد یہ کہ میرا بیٹا اس قافلے کا رہنما یعنی قائد ہے۔ عبداللہ: آپ کے بچوں کے کیا نام ہیں؟ خاتون: واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی میرے بڑے بیٹے کا نام ابراہیم، دوسرے کا نام موسیٰ اور تیسرے کا نام یحییٰ ہے۔ عبداللہ: میں نے آواز دی اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ، تو وہ لوگ خیموں سے باہر آئے۔ پھر جب میں خیمہ کے اندر بیٹھ گیا تو وہ اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی۔ خاتون: فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ اب یوں کرو کہ اپنا چاندی کا سکہ دے کر کسی ایک کو شہر بھیجو کہ وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں ملتا ہے۔ مراد یہ کہ مہمان آیا ہے، اس کے لیے شہر سے بہترین کھانا خرید کر لاؤ۔ ان میں سے ایک لڑکا شہر گیا اور کھانا خرید کر لایا، پھر میرے سامنے پیش کیا۔ خاتون: کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام خالیہ، مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بیٹوں سے کہا، تمہارا یہ کھانا میرے لیے اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میں اس امر قرآنی آیات سے گفتگو کے بارے میں نہ جان لوں۔ یعنی آپ کی والدہ ہر بات میں قرآن مجید سے رہنمائی لیتی ہیں اور قرآن مجید کی زبان میں جواب دیتی ہیں، تو یہ میں معلوم کر لوں گا تو پھر آپ کا کھانا کھاؤں گا۔ بیٹوں نے کہا، یہ ہماری اماں ہیں اور 40 سال سے قرآن کی زبان میں ہی بات چیت کر رہی ہیں، اس خوف سے کہ کہیں زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ عبداللہ: ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ترجمہ از متکلمہ بالقرآن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کی پاداش میں کل قیامت کے دن ہمارا مواخذہ ہو اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔